السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کا بکری چرانے والا بہت ہی خوبصورت واقعہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کا دل بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔ تو دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو کہ آپ کی دائمہ بھی رہی، ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میری زندگی میں آئے ہیں، وب سے ان کی برکت سے میری زندگی بدل گئی ہے۔ آپ کی برکت اتنی تھی کہ جن کو دیکھ کر ہی آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ایک بار ہمارے یہاں سوکھا پڑ گیا اور سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، اگر جس طرف ہمارے بچے بکریاں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب گھاس کھا کر واپس آتی، یعنی کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے اپنا پیٹ بھر کر واپس آتی تھی۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چرنے جاتی ہیں، وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں جاتے؟ اس کے بعد گاؤں والے کے سبھی بچے اپنی اپنی بکریوں کو لے کر جس طرف حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں جاتی تھی، اس طرف اپنی بکریوں کو لے کر جانے لگے۔ اب سب کی بکریاں ساتھ ساتھ چلنے لگی، یعنی کہ حلیمہ کی بکریاں اور گاؤں والوں کی بکریاں سب ایک ساتھ چرنے لگی، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب کی بکریاں ساتھ میں چرنے جاتی ہیں، مگر حلیمہ کی بکریاں کا پیٹ بھرا رہتا ہے اور باقی کی ساری بکریاں بھوکی رہتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ سب برکت آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ یہی ہی نہیں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکریاں بیمار ہو جاتی تھی تو وہ اپنی بکری کو لے کر میرے گھر آیا کرتی تھی اور محمد کا ننھا سا پیارا سا ہاتھ اپنے بکریوں پر پھیر دیتی اور بکری شفا پا جاتی۔ اور یہی نہیں، گاؤں میں اگر کسی کا بچہ بیمار ہو جاتا تو وہ اپنے بچے کو میرے گھر پر لا کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اپنے بچوں پر پھیر دیتی تھی اور وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال ہو گئی تھی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منہ بولی بہن اپنی ماں سے کہنے لگی، امی جان، جب میں بکری چرانے کے لیے جاتی ہوں تب وہاں پر اپنے بھائی محمد کے بنا میرا من نہیں لگتا۔ اے میری ماں، میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تب میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیا کرو۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، ابھی یہ بہت نرم نازک ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو بیٹی کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے، اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر چبھ جائے یا اگر جنگل میں جاتے وقت محمد کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے میں محمد کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، ماں، تم دھوپ کی بات کرتی ہو،
جب میں اپنے بھائی محمد کے ساتھ کہیں باہر جاتی ہوں تو آسمان سے ایک بادل آ کر ہم پر سایہ کرتا ہے، اور اگر تم جنگل کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں اور جنگل کے جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب میں اپنے بھائی محمد کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں اور ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹا محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، اور دوسری بات، تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اور اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں ایک دن بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے اور دوسرے دن بھی بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے، تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ نے پوچھا، اے میرے بیٹے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس بیٹے نے جواب دیا، اماں، ہماری ایک بکری کو بھیڑیے نے اٹھا کر جنگل میں لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کیونکہ آپ بچپن سے ہی بہت نرم دل تھے۔ کسی کا دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان، آپ روتی کیوں ہیں؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے میرے بیٹے محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ وہ کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان، آپ رونا بند کریں، ہم اپنی بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل مت جانا، بھیڑیے بہت خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی طرح آپ دائی حلیمہ منع کرتی رہی، پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ مانے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے لگے، نہیں امی، ہم ابھی کے ابھی اپنی بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل میں پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی، اور صدا یہ تھی، اے ساکن صحرا، ادھر آؤ، میری امی کی بکری کو لے گیا ہے کون؟ بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے جانور سب آئے، جھکا کر اپنا سر آپ کو سلامی دی۔ ادب ان کا بجا لائے، اے جنگل کے جانور، میری امی حلیمہ کی بکری کو واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لیتے ہوئے سب دوڑتے چلے آئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔
اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور بڑے ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ، تم نے ہماری اماں حلیمہ کو تکلیف کیوں دی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ابھی بھی ہماری اماں حلیمہ رو رہی ہیں؟ کیوں تم نے ہماری امی کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کچھ دن تو جنگل میں بکری چرانے کے لیے آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد آپ جنگل میں آنا ہی بند کر دیے۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے، تو یہ دیکھ کر ہم سب نے فیصلہ کیا، پکڑ لو ایک بکری، آپ پھر تشریف لائیں گے، اس بہانے سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے۔ مطلب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لو، محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر ہماری جان قربان۔ بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اس لیے ہم نے آپ کی امی کی بکری کو پکڑ لیا۔ میرے پیارے دوستو، دیکھا آپ نے یہ محبت کا منظر۔ ان جانوروں میں شیر جو سب سے خوکار مانا جاتا ہے وہ بھی تھا، بھیڑیے جو خوکار مانے جاتے ہیں وہ بھی تھے۔ پیارے دوستو، اگر ایک بکرے کو کوئی بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے تو اسے زندہ نہیں چھوڑتا اور اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ یہاں پر اس محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی جس سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو ہمیں کمنٹ میں ماشاء اللہ ضرور لکھیں، اور اگر آپ اس طرح کے واقعوں کو سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔